بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے متاثر واقعے ملتے ہیں جو ان کے ہمدرد اور شائستہ فطرت کو اجاگر کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی انسانوں کی سیوا میں لگا دی اور ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کیا، جن میں سے ایک مشہور واقعہ ہے حضور اور ایک بوڑھی عورت کا۔ یہ واقعہ اس سمے کا ہے جب اسلام کا پیغام مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پھیل رہا تھا۔ اس سمے کچھ لوگ اسلام کے سندیش کو سمجھنے اور سویکار کرنے میں ہچکچاتے تھے، جبکہ کئی لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سندیش کے ویرودھی تھے۔ وہ اسلام کو ایک نیا اور عجیب وچار مانتے تھے اور کئی بار پیغمبر کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ ایسے ہی ویرودھی لوگوں میں ایک بزرگ عورت بھی تھی جو حضور سے نفرت کرتی تھی اور ہر سمے انہیں ذلیل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپائے سوچتی رہتی تھی۔ اس بزرگ عورت کا مکہ کی ایک گلی میں گھر تھا۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے، وہ عورت انہیں دیکھ کر اپمانت کرنے کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کرتی تھی۔ کبھی وہ ان کے اوپر کوڑا پھینک دیتی، کبھی گالیاں دیتی اور کبھی کبھی انہیں بارے میں برا بھلا کہتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس عورت کی ان حرکتوں کا برا نہیں مانا اور نہ ہی اسے کوئی جواب دیا۔ وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے اس راستے سے گزرتے اور بنا کسی شکایت کے اپنی راہ پر آگے بڑھ جاتے۔ یہ ان کی عاجزی اور رواداری کی علامت تھی کہ وہ کسی کی زیادتی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ آج اس بوڑھی عورت نے ان پر کوئی کوڑا نہیں پھینکا، نہ ہی کوئی برا شبد کہا۔ انہیں یہ تھوڑا عجیب لگا کیونکہ یہ روز کی بات تھی اور وہ عورت کبھی بھی ایسا کرنے سے نہیں چوکتی تھی۔ حضور نے سوچا کہ شاید اس عورت کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ وہ اس عورت کے گھر کے دروازے تک پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ سامنے وہی ویکتی کھڑا ہے جسے وہ ہمیشہ پریشان کرتی تھی۔ وہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ اس ویکتی کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ حضور نے بہت ہی نرم اور شائستہ لہجے میں پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ آج میں نے دیکھا آپ باہر نہیں آئیں اور نہ ہی کچھ کہا، کیا آپ بیمار ہیں؟ عورت نے شرمندگی محسوس کی اور کہا، ہاں میں بہت بیمار ہوں اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج میں باہر نہیں آ پائی۔ حضور نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس بزرگ عورت کی مدد کرنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے اسے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس بزرگ عورت نے سوچا کہ یہ وہی ویکتی ہے جسے میں ہمیشہ تنگ کرتی تھی، پھر بھی یہ میری مدد کے لیے تیار ہے۔ اس نے حضور کی شائستگی اور مہربانی کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد سویکار کر لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے کاموں میں اس کی مدد کی۔ انہوں نے اس کے گھر کی صاف صفائی کی، اسے کھانا کھلایا اور اس کی دیکھ بھال کی۔ یہ سب کرتے ہوئے انہوں نے ایک بھی بار اس عورت کے مشرک کی حرکتوں کے بارے میں شکایت نہیں کی۔ انہوں نے صرف اس کی تکلیف کو سمجھا اور اس کی مدد کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کی ہمدردی اور جذبات نے اس بزرگ عورت کے دل کو بدل دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جس ویکتی کو اپمانت کرتی تھی وہ واستو میں کتنا مہان اور ادار ہے۔
اس نے محسوس کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر انیہ لوگوں سے کتنا الگ ہے۔ جب حضور نے اس کی مدد کر دی تو وہ بزرگ عورت بہت شرمندہ ہوئی اور ان کی مہانتا سے بہت خوش ہوئی۔ اس نے حضور سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے میری اتنی مدد کی جبکہ میں ہمیشہ آپ کو تنگ کرتی رہی۔ حضور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں وہی محمد ہوں جسے تم ہر روز تنگ کرتی تھی اور جس پر تم کوڑا پھینکتی تھیں۔ یہ سن کر وہ بزرگ عورت حیران رہ گئی۔ اس نے ترنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور کہا، میں آپ کی مہانتا کو نہیں پہچان سکی۔ آپ نے جس طرح سے میری مدد کی اس سے میں بہت متاثر ہوں۔ کیا میں اسلام سویکار کر سکتی ہوں؟ حضور نے اسے اسلام کا سندیش سمجھایا اور وہ بزرگ عورت اسلام کو سویکار کر کے ایک سچی عاشق بن گئی۔ اس کے جیون میں ایک بڑا پریورتن آیا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی صحابیہ بن گئی۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہانتا، شائستگی اور ہمدردی کا ایک بہترین ادھارن ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے ورودھیوں کے ساتھ بھی اچھا ویوہار کیا اور کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، چاہے وہ ویکتی ان کے ساتھ کتنا بھی برا کیوں نہ کرا ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ دیا، پریم اور رواداری کسی بھی دشمن کو ختم کر سکتی ہے اور لوگوں کے دلوں کو بدل سکتی ہے۔